سابق وزیر اعظم عمران خان کے بعد اب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 مہینے کا وقت مانگ لیا ہے تاکہ برسوں پہلے شمالی علاقہ جات سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے مدثر نارو کا سراغ لگایا جا سکے، جس کی بیوی شوہر کی جدائی کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس کا 4 سال کا بیٹا اپنے باپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ 9 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے 2 مہینوں کی مہلت دی ہے۔ جب شہباز شریف چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہنچے تو ان کا لاپتہ صحافی مدثر نارو کے بیٹے سچل نارو سے مختصر مکالمہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر 4 سالہ سچل سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ وہ معصوم سچل نارو سے بات کرنے کے لیے نیچے جھکے تو اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ مجھے میرے بابا سے ملوا دیں۔ وزیر اعظم نے سچل نارو کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جلد آپ کے بابا بھی واپس آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ بار بار کی حکومتی یقین دہانیوں اور عدالتی احکامات کے باوجود 4 برس سے لاپتہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی اور بلاگر مدثر نارو کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا اور اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور خفیہ اداروں کی تحویل میں ہے۔ مدثر نارو اگست 2018 میں اپنی اہلیہ صدف اور تب 6 ماہ کے بیٹے سچل کے ہمراہ شمالی علاقوں کی سیر کی غرض سے گئے تھے، لیکن اسی دوران پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ ان کے خاندان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مدثر کو خفیہ اداروں نے اٹھا لیا ہے۔ مدثر نارو کی گمشدگی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی پٹیشن کے مطابق 2018 کی دھاندلی زدہ انتخابات کے چند روز بعد ان کو فون پر وارننگ دی گئی کہ وہ الیکشن میں ہونے والی بدعنوانی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں۔ اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی اہلیہ صدف اکثر اسلام آباد میں مدثر نارو کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کرتی نظر آتی تھیں، لیکن پھر مئی 2021 میں ان کی اچانک وفات ہو گئی۔ اب 4 سالہ مدثر اپنے دادا اور دادی کے پاس ہے، جو کہ عدالتوں میں مسلسل ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدثر کی بازیابی کے لیے دائر کردہ درخواست کی کئی سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن بار بار کی عدالتی احکامات کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ مدثر کی فیملی کی جانب سے دائر درخواست میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ وزارت دفاع کا موقف ہے کہ مدثر نارو ان کی تحویل میں نہیں۔ 9 ستمبر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے عدالتی کارروائی کے آغاز میں شہباز شریف کو روسٹرم پر طلب کیا۔ اطہر من اللہ نے شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ اس عدالت نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کیس بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے لاپتہ مدثر نارو کے مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کا آپ پر اعتماد ہے کہ آپ اس کا حل بتائیں۔ ایک چھوٹا بچہ اس عدالت میں آتا ہے، عدالت اسے کیا جواب دے؟ بدقسمتی سے اس بچے کو پچھلے وزیر اعظم کے پاس بھی بھیجا گیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اس مسئلے کا حل بتائیں کہ یہ عدالت کیا کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو میرے حکم پر اٹھایا گیا، حالانکہ اسٹیٹ کے اندر کوئی دوسری اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عدالت نے اس معاملے کو کئی بار وفاقی کابینہ کو بھیجا، آپ کو معاملہ بھیجا، آپ نے کمیٹی بنائی، لیکن یہ معاملہ کمیٹی کا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنا مگر اس کی بھی کارکردگی مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن کی سماعتوں سے ان خاندانوں کے دکھوں میں اضافہ ہوا۔ جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ میں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراؤں۔ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کی بات سنوں اور مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ کی توجیہات سے بات گھماؤں۔ ایک موقع پر وزیر اعظم کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی جب انہوں نے سچل نارو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس چھوٹے بچے سے ملا جو مجھ سے کہتا رہا کہ وزیر اعظم میرے ابو کو مجھ سے ملائیں۔ اس بچے کا یہ سوال بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے والد کو ڈھونڈوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ڈومین میں جہاں تک ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دور نہیں قریب دیکھیں، اسلام آباد سے ایک صحافی کو اٹھایا گیا۔ اٹھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود مگر آج تک تفتیش نہیں ہوئی۔ اسلام آباد سے اب تو دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ کام اب پارلیمنٹ کا ہے، اس عدالت نے آپ کو بتا دیا ہے، اس مسئلے کو جڑ سے ختم ہونا چاہیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।